اچھا، تو آج ہم تلنگانہ کے محکمہ تعلیم کی ایک کافی اہم دستاویز پر بات کر رہے ہیں۔ یہ 2025-26 کے تعلیمی سال کے لیے ہے۔ جی، اسکول کمپلیکس میٹنگز کے نئے جو رولز ہیں اور شیڈیول، اس کے بارے میں لگتا تو یہی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ٹیچرز کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ چلتی رہے اور جو وسائل ہے وہ بہتر طریقے سے استعمال ہوں۔ تو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا۔ جی بالکل. ان میٹنگز کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ یہی ہے کہ پڑھانے کا معیار بہتر ہو، ٹیچرز آپس میں مل کر کام کریں، ایک دوسرے سے سیکھیں. اور دستاویز میں پچھلے سال کی باتوں کا بھی حوالہ ہے کہ جب میٹنگز منظم طریقے سے ہوئیں تو سیکھنے کے نتائج وہ بہتر ہوئے. تو یہ ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے. صحیح. تو اس سال کیا پلان ہے؟ دستاویز کہتی ہے کہ پرائمری یعنی کلاس 1 سے 5 اور پھر سبجیکٹ کمپلیکس 6 سے 10ویں تک دونوں کے لیے 7 میٹنگز ہوں گی۔ یہ جولائی 2025 سے شروع ہو کر فروری 2026 تک چلیں گی۔ جی 7 میٹنگز. اور ایک بات جو فوراً نظر آتی ہے وہ ہے حاضری کا طریقہ۔ یہ بڑا دلچسپ ہے۔ تاکہ اسکولوں میں پڑھائی نہ رکے، انہوں نے حاضری کو تقسیم کر دیا ہے۔ پرائمری میں آدھے ایس جی ٹیز یعنی سیکنڈری گریڈ ٹیچرز پہلے دن آئیں گے اور باقی آدھے دوسرے دن۔ اچھا. اور اسی طرح سبجیکٹ کمپلیکس میں جو لینگویج ٹیچرز ہیں وہ پہلے دن اور نان لینگویج والے دوسرے دن۔ جیسے جولائی میں پرائمری کی میٹنگز 24 اور 25 کو ہیں اور سبجیکٹ والی 30 اور 31 جولائی کو۔ یہ تو کافی عملی لگ رہا ہے. مطلب اسکول بھی چلتا رہے گا اور ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی وہ بالکل واضح لکھی ہیں، ڈی ای او سے لے کر ٹیچر تک. جی، ذمہ داریاں تو لکھی ہیں، لیکن کیا مطلب ان پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ کوئی جواب دہی کا نظام بھی ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے. دیکھیں، دستاویز کے مطابق جو کمپلیکس ہیڈ ماسٹرز ہیں سی ایچ ایم اور منڈل ایجوکیشن آفیسرز ایم ای او، ان کی ذمہ داری ہے کہ 100% حاضری ہو. اور صرف یہی نہیں، حاضری اور میٹنگ کے جو منٹس ہیں ایم او ایم جسے کہتے ہیں، وہ تلنگانہ اسکول ایجوکیشن موبائل ایپ پر ٹریک بھی ہوں گے اور اپلوڈ بھی. ہو، تو یہ ایپ کے ذریعے ہوگا سارا کام؟ جی بالکل، ایپ کے ذریعے. یہ ٹیکنالوجی کا استعمال، میرا مطلب ہے، جواب دہی کو یقینی بنانے کی کوشش ہے. اور سی ایچ ایم کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر کمرے میں ٹیچرز 40 سے زیادہ نہ ہوں. اچھا، یہ تعداد کی حد کیوں؟ شاید اس لیے کہ بات چیت بہتر ہو سکے، ہر کوئی حصہ لے سکے، صرف کھانا پوری نہ ہو. صحیح صحیح. یہ ٹیکنالوجی اور تعداد والی بات واقعی اہم ہے۔ اچھا، ٹیچر سے کیا امید کی جا رہی ہے ان میٹنگز میں؟ انہیں کیا کرنا ہوگا؟ جی، ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے طلباء کی کارکردگی کا ڈیٹا لائیں. ڈیٹا؟ پچھلے سالوں میں بھی ایسا ہوتا تھا؟ ہوتا تو ہوگا، لیکن اس بار اس پر زور زیادہ لگتا ہے. ساتھ ہی بہترین جو تدریسی طریقے ہیں اس سے متعلق مواد بھی لانے کو کہا ہے. تو مطلب یہ کہ میٹنگ صرف عمومی باتوں پر نہیں ہوں گی، اصل ڈیٹا پر بات ہوگی، مسائل پر، ان کے حل پر. تو یہ ڈیٹا کی بنیاد پر بات چیت ہوگی؟ جی، اور ٹیچرز سے توقع ہے کہ وہ ایکٹیو ہوں گے، جیسے ڈیمو کلاسز دیں، کتابوں پر بات کریں، ٹیچنگ لرننگ مٹیریل یعنی ٹی ایل ایم وہ تیار کریں. ریسورس پرسنز بھی ہوں گے جو مدد کریں گے، بحث کو آگے بڑھائیں گے. تو یہ ایک پورا منظم نظام لگ رہا ہے۔ بالکل، ایک سٹرکچر ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، ذمہ داریاں واضح ہیں، اور ٹیچرز کی شمولیت پر زور ہے. مقصد صرف میٹنگ نہیں بلکہ ایک یوں سمجھیں عملی ورکشاپ ہے جہاں ٹیچرز ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی کلاس روم پریکٹس کو بہتر بنا سکیں. تو یہ تھا تلنگانہ میں اسکول کمپلیکس میٹنگز 2025-26 کے نئے رہنما اصولوں کا ایک تفصیلی جائزہ۔ کافی منظم منصوبہ لگتا ہے جس کا مقصد تدریس کو بہتر بنانا ہے۔ جی ہاں، منصوبہ تو تفصیلی ہے، لیکن آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو غور طلب ہے جی، کہ یہ سارا نظام، یہ منظم تعاون، ڈیٹا کا استعمال، ٹیکنالوجی، اس سب کا آخرکار طلباء کے سیکھنے کے جو اصل نتائج ہیں ان پر کتنا اور کیا اثر پڑے گا؟ مطلب ٹیچرز کی ٹریننگ کو بچوں کی کامیابی سے جوڑنا اور پھر اس کامیابی کو ناپنا، یہ اصل چیلنج ہوگا.